بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ NN 24 نیوز ایشیا کے ساتھ میں ہوں اسماعیل الیاس۔ شامل کرتے ہیں نیوز بلیٹن۔ رخ کرتے ہیں کوہاٹ کا، جہاں پاکستان مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر اور وفاقی وزیر انجینئر امین مقام کی رہائشگاہ پر ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں صوبے بھر کے ضلعی اور صدر اور تنظیمی عہدیداران نے شرکت کی۔ اجلاس میں خیبر پختونخوا میں پارٹی کے تنظیم سازی اور ضلعی سطح پر ڈھانچے کو مزید مؤثر بنانے کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں صوبائی صدر سیکریٹری مرتضیٰ جاوید عباسی، اپوزیشن لیڈر خیبر پختونخوا اسمبلی ڈاکٹر عباد اللہ، سابق MP دینار ناز، صوبائی ترجمہ رحمت سلام، خواتین ونگ کی صوبائی صدر اور MP صوبیہ خان، MP فرح خان، MP جمیلہ، سابق صوبائی اسمبلی امیدوار حاجی یعقوب، ضلعی جنرل سیکریٹری حاکم جاوید سمیت دیگر سینئر رہنماؤں نے بھرپور شرکت کی۔ شرکاء نے پارٹی کے تنظیم سازی کے عمل کو مزید تیز کرنے، ضلعی سطح پر کارکنان کو فعال بنانے اور پارٹی ڈھانچے کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا گیا۔ اجلاس میں جاری اور مجوزہ ترقیاتی منصوبوں پر بھی غور کیا گیا اور اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ عوامی فلاح بہبود کے منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے۔ اس موقع پر ناراض کارکنان کے ساتھ رابطوں کو بحال کرنے اور انہیں دوبارہ پارٹی میں فعال کردار ادا کرنے کی دعوت پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ اب رخ کر لیتے ہیں کوہاٹ کا، جہاں ڈپٹی کمشنر کوہاٹ محمد نواز وزیر کی ہدایت پر ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر کمبر سید مختار شاہ فوری طور پر کچہری چوک کوہاٹ پریس کلب کے باہر جاری احتجاجی مقام پر پہنچے۔ موقع پر پہنچ کر انہوں نے میڈیکل نرسنگ کمیونٹی کے صدر عاصم وزیر کے ساتھ مذاکرات کیے اور باہمی افہام و تفہیم کے ذریعے روڈ کو ٹریفک کے لیے کھلوا دیا۔ بعد ازاں مظاہرین کو کمپنی باغ منتقل کیا گیا تاکہ صورتحال کو پرامن انداز میں حل کیا جا سکے۔ مزید بام ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر نے کوہاٹ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی فیکلٹی ممبران، رجسٹرار اور دیگر متعلقہ حکام کے ساتھ مظاہرین کی بات چیت کروائی۔ مذاکرات کے دوران متعلقہ حکام کی جانب سے پیر تک مسائل کے حل کے لیے وقت طلب کیا گیا، جن پر فریقین نے اتفاق کیا۔ کامیاب مذاکرات کے نتیجے میں احتجاج کو پرامن طور پر ختم کروا دیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں کندکوٹ سے، جہاں کندکوٹ کے A سیکشن تھانے کی حدود میں 15 مددگار سینٹر کے قریب ایک محنت کر سبزی فروش پر نامعلوم افراد کی جانب سے مبینہ طور پر لاٹھیوں سے حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق زخمی شخص کی شناخت لقمان کے نام سے ہوئی، جو سبزی کی ریڑھی چلا کر گزر بسر کرتا ہے۔ واقعے کے بعد اسے تشویشناک حالت میں فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں اس کا علاج جاری ہے۔ زخمی لقمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ اس پر حملہ علی مراد عرف گوکل ڈومکی اور اس کے بہنوئی الہی بخش اور دیگر افراد نے کیا ہے۔ ان کے مطابق حملہ آوروں نے لاٹھیوں سے تشدد کیا ہے، جس کے باعث اس کے سر، بازوؤں پر شدید چوٹیں آئیں، جبکہ ناک کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی۔ لقمان کا کہنا ہے کہ یہ تنازع خاندانی معاملے پر مبنی ہے اور اس سے قبل بھی ان پر حملہ کیا جا چکا ہے، جبکہ اسے مسلسل دھمکیاں بھی دی جا رہی تھیں۔ متاثرہ شخص نے A سیکشن تھانے میں مقدمہ درج کروا دیا اور کشمور پولیس نے اعلیٰ حکام بالخصوص SSP کشمور کندکوٹ سے مطالبہ کیا کہ واقعے کا نوٹس لے کر ملوث ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور اسے تحفظ فراہم کیا جائے۔ رخ کرتے ہیں بہاولپور کا، جہاں بہاولپور میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے اہم پیش رفت۔ آج بھی بہاولپور غازی محمد صلاح الدین کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس، DPOs اور افسران کی شرکت۔ جرائم کی روک تھام اور خواتین کے تحفظ کے لیے سخت ہدایات جاری۔ DPO بہاولپور کی کارکردگی کو سراہا گیا۔ بہاولپور میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر عمل درآمد کے سلسلے میں RPO آفس میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت ریجنل پولیس آفیسر غازی محمد صلاح الدین نے کی۔ اجلاس میں DPO بہاولپور رانا عبدالوہاب، DPO بہاول نگر محمد عمران، DPO رحیم یار خان، عرفان علی سمو سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران تینوں اضلاع میں جرائم اور امن و امان کی مجموعی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا، جبکہ ڈسٹرکٹ بہاولپور کی کارکردگی کو بہتر قرار دیتے ہوئے DPO اور ان کی ٹیم کو شاباش دی گئی ہے۔ RPO نے افسران کو ہدایت کی کہ وہ دیانتداری اور محنت کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دیں، خواتین اور بچوں کے تحفظ کو یقینی بنائیں اور ہراسانی اور بدسلوکی میں ملوث عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں کریں۔ خبر شامل کرتے ہیں کہ روڈ پکا سے، جہاں انجمن ترقی مسلم راجپوتان راولپنڈی اسلام آباد کے زیر اہتمام عید ملن پارٹی اور جنرل باڈی اجلاس، راجپوت برادری کی خدمت کرنا ہمارا مشن ہے۔ صدر انجمن راؤ جلیل اور سیکریٹری جنرل راؤ نور حسین کا خطاب۔ اسلام آباد کے نور میرج ہال میں عید ملن پارٹی اور جنرل باڈی اجلاس منعقد ہوا، جس کے مہمان خصوصی سابق صوبائی وزیر قانون پنجاب اور ریٹائرڈ سیکریٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان قمر دلشاد تھے، جنہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تمام بھائی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائیں تو ہم انجمن کے لیے گورنمنٹ سے ایک بڑا پلاٹ کے حصول کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ صدارتی ایوارڈ یافتہ سابق PTV ڈائریکٹر نیوز اور ممتاز صحافی اور مصنف سرور منیر راؤ نے کہا کہ راؤ جلیل اور راؤ نور حسین کی جوڑی مثالی ہے، جنہوں نے برادری کے لیے بہت کام کیا ہے، اس لیے برادری ہمیشہ ان پر انحصار کرتی ہے۔ کہروڑ پکا تھانہ دھنوٹ میں SDPO کہروڑ پکا ساجد صدیق نے وزیر اعلیٰ پنجاب، IG پنجاب اور DPO لودھرا کی ہدایات کی روشنی میں
کلی کچہری کا انعقاد کیا جس میں اہل علاقہ اور مختلف شکایات کے حامل شہریوں نے بھرپور شرکت کی۔ کلی کچہری کے دوران شہریوں نے اپنے مسائل اور شکایات پیش کی، جنہیں ایس ڈی پی او نے موقع پر موجود ایس ایچ او تھانہ دنور سلیم شیخ اور دیگر تفتیشی افسران کو فوری حل کے احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر تمام متعلقہ افسران کو ہدایت کی گئی کہ شہریوں کی درخواستوں کو مقررہ ٹائم فریم کے اندر حل کر کے رپورٹ پیش کی جائے تاکہ عوامی مسائل کے حل میں کسی قسم کی تاخیر نہ ہو سکے۔ کلی کچہری میں شریک شہریوں نے مختلف تجاویز بھی پیش کی، جنہیں ایس ڈی پی او نے بغور سنا اور علاقے کی بہتری کے لیے نہایت مفید اور خوش آئند قرار دے دیا۔ ایس ڈی پی او نے واضح پیغام دیا کہ لودھراں پولیس مکمل طور پر مینڈیٹ پر کام کر رہی ہے، لہٰذا شہری کسی قسم کی سفارش سے گریز کریں۔ ایس ڈی پی او ساجد صدیق نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ عوام کے جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے تمام وسائل بروکار لائے جائیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں شاہپور جاکر سے، جہاں شاہپور جاکر کے قریب کھڈرو روڈ پر میران سٹاپ کے نزدیک ایک افسوسناک ٹریفک حادثہ پیش آیا۔ حادثے میں ایک چنچے رکشے کو پیچھے سے آنے والے تیز رفتار ٹینکر نے زوردار ٹکر مار دی۔ حادثے کے نتیجے میں میران گاؤں کے رہائشی کولھی برادری سے تعلق رکھنے والے خاتون موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی، جبکہ دو معصوم بچے شدید زخمی ہو گئے۔ زخمی بچوں کو فوری طور پر قریبی ہسپتال منتقل کر دیا، جہاں انہیں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ یعنی شاہدین کے مطابق ٹینکر تیز رفتاری کے باعث بے قابو ہو کر رکشہ سے ٹکرا گیا، جس کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا اور بڑی تعداد میں لوگ موقع پر جمع ہو گئے۔ علاقہ وکیلوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل کروایا جائے اور تیز رفتار گاڑیوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے تاکہ ایسے حادثات سے بچا جا سکے۔ خبر شامل کرتے ہیں دربھیلا غازی سے، جہاں دربھیلا غازی میں لیاقت زمان کی رپورٹ کے مطابق تحصیل غازی کے گرلز پرائمری اسکول میں ایک ٹیچر کی سالگرہ کے موقع پر ایک سادہ مگر خوشگوار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر اسکول کے طالبات نے اپنی ٹیچر کو سالگرہ کی مبارکباد دی۔ جب صبح ٹیچر اسکول میں داخل ہوئی تو طالبات نے پھولوں سے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس موقع پر مٹھائی بھی تقسیم کی اور کیک بھی کاٹا اور کھانے کا بھی خصوصی اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں طالبات اور اساتذہ نے خوشی کا اظہار کیا اور اپنے ٹیچر کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔